السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد گنتی بھی ہوئی، اور اس میں کس طریقے سے مہا گٹھ بندھن جو ہے یعنی انڈیا الائنس جو ہے ان کو کس طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی ضمانت بچانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف اسد الدین اویسی صاحب بھی اس حالت میں رہ کر بھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کی پارٹی جو تھی اور ان کے جو کارکن تھے، ان کے جو وہاں کے ممبرز تھے، انہوں نے کس طریقے سے مظاہرہ کیا اور 5 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اسد الدین اویسی صاحب کا بیان چونکانے والا آیا ہے۔ آئیے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں۔ آج جو نتیجہ آیا ایم پارٹی کے سلسلے میں، اور ابھی نتیجہ آنا باقی ہے، جو اب تک نتیجہ آیا، جو بہار کا نتیجہ جس میں ایم پارٹی کے اب تک 5 امیدوار کامیاب ہوئے، اور جبلی ہل سے ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا وہ بھی کامیابی ملی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس فیصلے کو اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے رحم کر دیا۔ میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ دیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں ان 5 اسمبلی کانسٹیٹنسیز کے تمام رائے دہندگان کا، ذمہ داروں کا، مجلس پارٹی کے تمام ممبرز کا، جنہوں نے جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کیا، امور سے ہمارے غلام سرور صاحب کو بیسی سے کامیاب کیا، سرور عالم کو کوچہ دامن سے کامیاب کیا، توصیف عالم کو بہادر گنج سے کامیاب کیا، اور مرشد عالم کو جوکی ہاٹ سے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بہار ریاست کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کا، آفتاب صاحب کا، عادل حسن صاحب کا، اور تمام وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں کا، کہ ان کی بڑی محنت کوششیں رہیں کہ ہم اس 5 سیٹ پر کامیابی حاصل کر پائے، اور بہت سے مقامات پر ہم کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ بھی ملے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب امتیاز جلیل صاحب کا، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا جو رکن اسمبلی مالیگاؤں ہیں، اور مہاراشٹرا سے جو تمام مجلس کے ذمہ دار آئے، دلی سے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد سے احمد برالا صاحب گئے، اور وہ ذمہ دار تھے امور ودھان سبھا کے لیے، اور جناب ماجد حسین صاحب کا خاص طور سے، جو توصیف عالم صاحب کی ودھان سبھا بہادر گنج میں محنت کیے، اور تمام مجلس کے اراکین بلدیہ کا جو بنگال سے بھی آئے، جھارکھنڈ سے بھی آئے۔ بہرحال ایک کلیکٹیو اجتماعی کوشش تھی، اور میں سیمانچل کی جنتا کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا، اس کو اپنی آواز بنایا، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں سے اب تک ہمارے 5 ممبرز رکن اسمبلی اور ایم ایل اے بنے، انشاءاللہ وہ سیمانچل کی انصاف کے لیے لڑیں گے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نتیجہ بہار میں آیا ہے وہ ایک عوامی نتیجہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کا۔ اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ بہار اور سیمانچل میں وکاس ہو، سیمانچل میں بھی بہار آئے، سیمانچل میں بھی بچوں کی موت نہ ہو، سیمانچل کے مہیلاؤں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اسکول، اسپتال، پل، برج بنے، انڈسٹریز آئے وہاں پر۔ اس سلسلے متحد ہو تو بدل ڈالو باطل کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ متحد ہوں گے، اگر آپ اپنی مضبوط پکڑ بنائیں گے، اگر آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، تو آپ بلندی تک پہنچنے میں آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے اپنے جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے تو آپ کو بلندی تک پہنچانے میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے اپنے ہی پیر کھینچنے لگے، اگر آپ کے اپنے ہی سپورٹ نہ کرے، غداری کرے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اختلاف میں پڑھ کر آپ کو شکست دینے پر مجبور کر دے،
اگر آپ کے اپنے ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آپ پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو بہار میں آپ نے دیکھ لیا کہ اسد الدین اویسی صاحب ایک ایسی پارٹی ابھر کر آئی جو بڑے بڑے لوگوں کو شکست دیے، یعنی کانگریس ایک نیشنل پارٹی ہے لیکن وہ بھی ان کے سامنے ہینچ پڑ گئی۔ اسد الدین اویسی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے گٹھ بندھن کے اندر شامل کر لے اور صرف 6 سیٹ دے، انہوں نے 6 سیٹ کی التجا کی تھی لیکن ان کو نکار دیا گیا، ان کو وہاں سے دھتکار دیا گیا اور کہا کہ ہم گٹھ بندھن میں نہیں لے سکتی۔ لیکن وہاں مکیش سہنی جو اپنی ایک سیٹ بچانے پر مجبور ہو گئے، ایک سیٹ بھی نہیں لائے، اس کو اپ مکھیہ منتری بنانے کا عہدے کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کیا مسلمان یہی ہے کہ صرف ہمیشہ دری بچھاتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کی غلامی کرتے رہیں گے، ہمیشہ وہ نیچے رہنے کے لیے فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے پہ آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتے بلکہ اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ نہتے کوشش کرتے ہیں، اور جب تک اس منزل کو پا نہیں لیتے اس وقت تک اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو وہ جاری رکھتے ہیں۔ اور وہی چیز بہار کے اندر نظر آئی کہ مہا گٹھ بندھن کی بری طریقے سے شکست ہوئی۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹ کریں۔ کیا مہا گٹھ بندھن کو ہرانے میں اسد الدین اویسی صاحب کو اب بھی آپ بدنام کریں گے؟ اب بھی آپ بی جے پی کا نام دیں گے؟ ضرور آپ کمنٹ کریں۔